بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سورہ ملک بھی ہے جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن مجید میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہی سورت ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اگر عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہیں گے تمہارے لیے ہماری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص میری یعنی سورہ ملک کی تلاوت پڑھا کرتا تھا۔ وہ عذاب اگر اس کے سر کی طرف آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک تھا۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا اور بہترین عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورت کا نام المانعہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک نیک آدمی سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ تو اس نے عرض کیا بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک کی سورت پڑھو، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے بارے میں اپنے رب کے پاس جھگڑا کرے گی اور اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے۔ اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ اس سورت مبارک کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی ہے، اور دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو یہ سورت فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ جب تک کہ میں واپس نہ آؤں، تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔
وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، تم گھبرائے تو نہیں؟ پھر بچھونا بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے اور عذاب کے فرشتے حکم الہی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے لا علمی میں کسی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر، یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورہ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھائے، اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ الحمدللہ ملک پاکستان اور بیرونی ممالک تمام خانگاہوں میں نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول ہے۔ میری خواہش ہے کہ جن لوگوں تک میری یہ بات جس طریقے سے بھی پہنچے وہ اس سورہ کو زبانی یاد کریں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو سکھائیں، اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں اور روزانہ رات کے وقت اپنی نگرانی میں ان سے یہ سورت مبارکہ پڑھوائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔